جی دوستو السلام علیکم، یہ میرا یوٹیوب چینل ہے اور آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اس کو آپ سبسکرائب بھی کریں اور لائک آج بھی ہم کریں۔ بات کرنے جا رہے ہیں مرحوم مولانا خادم حسین رضوی صاحب جو ہیں ان کے حوالے سے، مرحوم کیونکہ انہی کی جماعت کے جو سرپرست ہیں سو کالڈ جناب پیر افضل قادری صاحب، جنہوں نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ یہ جماعت جو ہے یہ انہوں نے شروع کی تھی لیکن پس پردہ وہ رہے۔ انہوں نے بڑی تنقید کی مولانا خادم حسین رضوی پر اور ان کے بیٹے جو ہیں سعد رضوی جو ہیں انہوں نے کلیم کیا ہے لیڈرشپ جو ہے ٹی ایل پی کی لینے کے لیے۔ تو انہوں نے تنقید میں یہ بھی کہا ہے پیر افضل قادری صاحب نے کہ یہ محروم جو ہیں مولانا خادم حسین رضوی صاحب، انہوں نے کئی بار مجھے خود کہا ہے کہ میرے بیٹے کے لیے دعا کریں کیونکہ وہ نشئی ہے۔ یہ چونکہ اب قبضہ گروپ تھا سارا ساتھ گینگ کا، اس کی گینگ کا، انہوں نے اپنے والد کو مجبور کر کے مجھے پیچھے ہٹایا اور پھر والد صاحب فوت ہو گئے، اب اس پر قابض ہو گیا ہے یہ شخص۔ اس کو میں بچپن سے جانتا ہوں، اس کے والد صاحب بھی کہتے تھے یہ بندہ جو ہے اس کو آپ پیر صاحب اس کے لیے دعا کریں، یہ نشئی ہے، اس کے لیے آپ دعا کریں، یہ نشئی ہے۔ حافظ صاحب کئی مرتبہ مجھ سے دعا کراتے تھے کہ یہ نشئی ہے، ہاں جی۔ اور یہ اس کے بارے میں بڑی بڑی عجیب کہانیاں قصے ہیں ساتھ کے حوالے سے۔ نہ یہ درس نظامی کے آخری سال کا اسٹوڈنٹ ہے، کیونکہ آج کل پاس ہونا کون سی بات ہے، ہاں جی، مختلف طریقے ہوتے ہیں پاس ہونے کے، اس کی بھی تفصیل ہے۔ یہ میرا دعویٰ ہے کہ اس نے پہلے سال کی کتابیں بھی نہیں پڑھی، نہ اس کو آتی ہیں، اور ذہنی طور پر یہ بیمار ہے۔ تو یہ کیسے پوری امت کا امیر ہو سکتا ہے؟ اب میں اگر خاموش رہتا ہوں تو گناہ گار رہتا ہوں، اگر میں بولتا ہوں تو لوگ کہیں گے جی یہ تو بہت فساد کھڑا کر دیا پیر افضل قادری نے۔ حالانکہ فساد نہیں ہے، یہ کلمہ حق ہے، کلمہ حق کی میں نے آواز بلند کی ہے، اور میں نے آج اعلان کیا کہ یہ نائل ہے، سعد رضوی نائل ہے، امیر میں مقرر کروں گا، میں بانی ہوں جماعت کا، امیر میں مقرر کروں گا۔ تو ان کا یہ کہنا ہے پیر افضل قادری صاحب کا کہ کیا اس قسم کا نوجوان جو ہے وہ سربراہ بن سکتا ہے تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا؟ تو اس پر انہوں نے بہت تنقید بھی کی ہے، اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ میرا ان کے ساتھ ایک معاہدہ ہوا تھا کہ ہمارے جانے کے بعد ہمارے خاندان سے یا ہمارا بیٹا جو ہے وہ سربراہ نہیں بنے گا اس تحریک کا۔ اس وقت ان کی عمر 45 سال کے قریب تھی۔ میں نے کہا یہ کوئی کام کریں کہ مسلمانوں کی جماعت بن جائے، ان سے یہی بات کی کہ جماعت بنے گی، اس میں نہ میرے بیٹے اس میں بنیں گے، نہ آپ کے بیٹے، یہ بات آپ نے یاد رکھنی ہے۔ جماعت میں موروثیت نہیں ہوگی کہ ایک بادشاہ مرے تو دوسرا بن جائے، اس کا بیٹا بن جائے، یہ نہیں ہوگا۔ جماعت ہوگی اسلام کی اور مسلمانوں کی، اور قیامت تک قائم رہے گی۔ انہوں نے مجھ سے وعدہ معاہد کیا۔ بہرحال اس کے بعد میں نے بڑے بڑے کام کروائے ان سے، وہ میں ہی کرواتا تھا، یہ تو انہوں نے تو کبھی کیے ہی نہیں تھا، نہ ان کو پتہ تھا، میں ہی ماسٹر مائنڈ ہوتا کیونکہ تھا۔ یہ بادشاہت نہیں ہے، کیونکہ دوسری ماروثی جو پارٹیاں، جیسے ہمارے ملک میں بہت ساری ماروثی پارٹیاں چل رہی ہیں، ان کے بھی خاندانی جو آگے ہے بیٹا آ جاتا ہے یا بیٹی آ جاتی ہے تو وہ ٹیک اوور کرتے ہیں۔ تو اس طرح انہوں نے کہا کہ یہ نہیں ہونا، اس بات پر اتفاق کیا تھا۔ اب ان کا بیٹا جو ہے وہ لیڈرشپ کا کلیم کر رہا ہے، تو انہوں نے کہا ہے کہ میں میری مشاورت کے بغیر انہوں نے کسی عالم کو کرتے، کسی نیک سیرت آدمی کو کرتے تو میں اس کو برداشت کرتا۔ میرے ساتھ مشورہ بھی نہیں کیا، میں بانی ہوں جماعت کا، اس کو بنانے والا میں ہوں، اس کو میں نے قائم کیا تھا۔ غازی صاحب کی وفات سے پہلے تحریک کا نام تھا تحریک رہائی قاضی ممتاز صاحب، اس میں نہیں سب سے زیادہ قربانی دی۔ میرے بینک ابھی تک بند ہے مدرسوں کے، میرے ہمارا لندن والا مدرسہ بھی جو ہے باہر والا، اس میں بھی ہمارے ناموں پر قلم پھینک دی گئی ہے۔
یہاں پر بھی ہمارے بینک سیل ہیں, بہت قربانیاں دی ہیں ہم نے. TLP کے جو معزز کارکن ہیں ان کو بٹھاؤں گا اور اس کا ہم کریں گے کہ کون سربراہ ہوگا آئندہ. آج ہمارے ساتھ اس پر بات چیت کرنے کے لیے جناب افتخار چودھری صاحب موجود ہیں. ان سے ہم نے ان کا جو تجزیہ ہے وہ لینا ہے کہ پاکستان میں یہ جو TLP ہے کیا وہ مقبولیت حاصل کر لے گی جو مطلب ہے کہ خادم حسین رضوی صاحب کے وقت اس نے کی تھی. تو بہرحال ان سے ہم بات چیت کرتے ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم قائد صاحب. جی افتخار بھائی کیا حال چال ہے, خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ. جی افتخار بھائی تھوڑا سا جو میں نے کہا ہے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ TLP جو ہے یہ اب پھوٹ کا شکار ہو جائے گی؟ کیا اس کو آگے چلانے کے لیے جو کچھ ہو رہا ہے, مولانا صاحب جو مرحوم خادم حسین رضوی تھے ان کے جو بیٹے ہیں انہوں نے کلیم کر دیا ہے اس کی لیڈرشپ کا, دوسری طرف جناب پیر افضل قادری صاحب جو ہیں انہوں نے بڑی تنقید مرحوم پر بھی کی اور ان کے بیٹے پر بھی کی. کیا کہیں گے آپ اس کے بارے میں, کیسے دیکھتے ہیں کہ یہ آگے کیسے چلے گی؟ دیکھیں قائد صاحب, یہ بنیادی طور پہ جو TLP تھی یہ 2015 میں اگست میں بنی تھی اور بنیادی مقصد یہ تھا بنانے کا کہ جو ممتاز قادری تھے جس نے گورنر سلمان تاثیر کو مرڈر کیا تھا اس کی رہائی کے لیے کوئی کمپین چلائی جائے. تحریک رہائی ممتاز قادری اس کا نام تھا. جب 2016 میں اس ممتاز قادری کو پھانسی ہو گئی اور اس کو باراکہو اسلام آباد میں دفنا دیا گیا تو اس کے بعد پھر یہ باقاعدہ انہوں نے ایک اسٹریٹ پاور جو ہے وہ حاصل کر لی تھی اور یہ باقاعدہ جو آسیہ جو ملک کے باہر جو جانے کے لیے پر تول رہی تھی جو کرسچن کمیونٹی سے تعلق رکھتے ہیں تو اس کے خلاف بھی تحریک چلاتے رہے. اور اس طرح اس نے ایک سڈن جو ہے وہ جو ایک پاپولیرٹی جو ہے وہ پبلک کی حاصل کر لی تھی. اور جو پیر افضل قادری صاحب نے جو الزامات لگائے ہیں وہ بڑے سنگین الزامات لگائے ہیں اور اس سے یہ لگ رہا ہے کہ جو وہ ان کے بھی استاد کنسیڈر ہوتے تھے خادم حسین رضوی صاحب کے, اور خادم حسین رضوی صاحب کے اس سے بھی پہلے ایک اور ڈاکٹر صاحب ڈاکٹر علوی تھے, ان کے ساتھ بھی اختلافات ان کے ہو چکے تھے. لیکن ان کے پاس جو پاور تھی جو خادم حسین رضوی صاحب کے امیر تھے, اور دوسرے ان کے پاس اوریٹری کی بہت زبردست پاور تھی اور انہوں نے جو ہے اس پاور کو استعمال کیا اور وہ ایک عوام میں سڈن مقبول ہو گئے, یہاں تک کہ اس نے سندھ اسمبلی میں بھی وہ سیٹیں حاصل کر لیں. کرین کے نام سے ان کا پولیٹیکل جو ہے انتخابی نشان جو تھا. تو اب یہ جو لگ رہا ہے کہ جو پیر افضل قادری صاحب نے یہ کہا ہے کہ ان کے مختلف جو دوسرے سیکٹس ہیں ان کے ساتھ جو ان کا فائنینشیل جو انٹرسٹ جو شامل ہو گئے ہیں کیونکہ ان کے پاس اسٹریٹ پاور آ گئی ہے. آپ کو یاد ہوگا سنی تحریک بھی اسی طرح تھی جو کراچی میں بنی تھی, جو سلیم قادری صاحب جس کے بانی تھے اور ان کو مرڈر کر دیا گیا تھا بعد میں, اور کہا گیا کہ سپہ صحابہ نے جو دیوبندی مکتبہ فکر کے تعلق رکھتے ہیں اور حق نواز جہنگوی گروپ بھی ان کے بارے میں کہا جا رہا تھا وہ بھی ان کو سپورٹ کر رہا تھا, تو وہ بھی اسی قسم کے جو خدشات جو ہیں ان کے بارے میں کہے جاتے تھے کہ یہ لوگوں سے چھینا جپٹی کرتے ہیں اور ملوث ہوتے ہیں, گینگ بنائے ہوئے ہیں اور گریبنگ کرتے ہیں, لینڈ گریبنگ. لیکن یہ جو انہوں نے الزام لگایا بلال عبداللہ کے حوالے سے کہ انہوں نے سکینہ خادم حسین جو ہے اس کے نام سے عراق میں کچھ جو 40 کنال جو ہے وہ زمین حاصل کی ہے اور اس کا کوئی انٹرسٹ نہیں ہے پارٹی کے ساتھ, اور وہ ذاتی طور پہ انہوں نے اپنی جاگیر کے طور پر اس کو بنایا ہے. اب اس بات پر اب پیر افضل قادری صاحب اب یہ کہہ رہے ہیں کہ میں اس کو تسلیم نہیں کرتا, اور جو بریلوی مکتبہ فکر ہے, کیونکہ یہ بریلوی مکتبہ فکر ہے اور کہا یہ جاتا ہے کہ جو یہ پیر گولڑا شریف صاحب کے مریدین میں سے تھے جو خادم حسین صاحب ہیں, جو میرے بڑے اچھے ان کے ساتھ تعلقات ہیں. پیر نصیر صاحب جو تھے وہ فوت ہو چکے ہیں اور ان کے بیٹے آگے پھر جامی صاحب ہیں, وہ آج کل ان کے سجادہ نشین ہیں پیر نصیر صاحب کے گولڑا شریف میں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ان لوگوں نے آج جو تقریر کی ہے پیر افضل قادری صاحب نے, انہوں نے باقاعدہ بڑے ہی سنگین الزامات لگائے ہیں, جو بظاہر انہوں نے کہا کہ اب جو ہوگا کنونشن ہم بلائیں گے اور اس کے اندر امیر کا انتخاب
اس کا جو معیار پہلے ہم مقرر کریں گے، ایک تو وہ حافظ قرآن نہیں ہے ساتھ، اور دوسرا جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ نشئی ہے، اور خادم حسین رضوی صاحب باقاعدہ ان کو سر یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ پیر افضل صاحب نے کہا ہے کہ وہ نہیں نشئی وہی ہے. نا جس طرح آپ کہہ رہے ہیں، جی بالکل. مطلب آپ وہ آپ کہہ رہے ہیں نا کہ نشئی جو ہے وہ پیر افضل قادری صاحب، یعنی آپ نے پیر افضل قادری کا ہی مجھے بیان دیا. ہم ویسے بھی جرنلسٹوں کا اپنا ذاتی جو ہوتا ہے وہ بیان نہیں ہوتا، ہم انالیسس کر رہے ہوتے ہیں واقعات اور شواہد کے مطابق. تو وہ اب انہوں نے واقعات اور شواہد جو ہے وہ بیان کیے ہیں، تو ہم اس وقت یہ ڈسکشن کر رہے ہیں کہ جو لبیک جو تھی تحریک لبیک، اس میں یہ ایک واضح دراڑ جو نظر آ رہی ہے. ایک جو طبقہ ہوگا جو جس طرح ایک آپ سمجھ لیں کہ نوجوانوں کے ہاتھ میں ہوگا، جو اسٹریٹ فائٹرز آپ ہمیں مجھے نظر آ رہے ہیں جو موبلائز کر رہے ہیں، اور ایک جو پیر افضل قادری جو ہے وہ جس طرح دوسرے مشائخ عظام ہیں ہمارے گلرا شریف والے جو ہیں، وہ آپ کو کبھی اس طرح اسٹریٹ میں فائٹ کرتے ہوئے نظر نہیں آ رہے ہوتے، ان پہ آنسو دھرنے نہیں وہ دے رہے ہوں گے. اسی طرح آپ سیون شریف کے جو مشائخ ہیں، اور پھر بابا فرید گنج شکر کے جو مشائخ ہیں جو ان کے گدی نشین ہیں، اور دوسرے جو داتا صاحب کے ہیں، اور ادھر ملتان کی بے شمار گدیاں شاہ رکن عالم کے، وہ تو خود وزیر خارجہ جو ہیں ان کے گدی نشین ہیں. تو اور یہ یسر رضا گیلانی صاحب موسیٰ پاک کی گدی نشین ہے. تو اس طرح کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو مشائخ عظام ہیں وہ اس طرح کی اسٹریٹ فائٹس نہیں اس میں نہیں آتے، نہ دھرنے وہ دے رہے ہوتے ہیں. یہ صرف ایک سنی تحریک ہمیں نظر آئی تھی، اور اس طرح یہ اب یہ سلسلہ یہ نظر آ رہا ہے جو واضح طور پہ جو اس نے ایلیگیشنز لگائے ہیں، جو فائنینشیل اور پھر گنڈا گردی کی بھی وہ باتیں کر رہے ہیں. تو مجھے یہ لگتا ہے کہ اس میں اب دراڑ آ جائے گی، اور باقاعدہ اس میں جو سیریس جو طبقہ ہوگا، جو مشائخ عظام کا ہوگا، جو لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے جو آپ جو ان کے ختم نبوت پر بھی آپ کو پتہ یہ نکلے تھے پہلے دھرنے میں، اور جو کیونکہ پارلیمنٹ کے اندر جو ہے وہ جو حلف نامہ تھا وہ تبدیل کرنے کی کوشش کی گئی تھی خاموشی سے، اور اس کے بعد پھر زاہد احمد صاحب کو جو ہے ان کو نکال دیا گیا تھا. ان کے جو منسٹر تھے انوشا کے اوپر بھی الزامات آ رہے تھے، اور شیخ رشید صاحب یہ پھر کلیم کرتے تھے کہ میں نے جو ہے وہ اس بات کا قیامت والے دن جو ہے وہ اس بات کا میں اللہ میاں کے سامنے میں سرخ رو ہوں گا کہ باقی جو مولانا فضل الرحمان جو دوسرے جو مولانا حضرات بیٹھے ہوئے ہیں پارلیمنٹ میں، انہوں نے اس پہ نہیں انگلی اٹھائی، میں نے اٹھائی. تو اب ہمیں یہ لگ رہا ہے کہ جو آپ کو جو شدت پسندی نظر آ رہی تھی یا اوریٹری جو تھی، جو خادم حسین اوریٹری، وہ اتنی نالج جو ہے وہ سعد رضوی کو نہیں ہے جس طرح جو میں جانتا ہوں اس شخص کو. اور دوسرا یہ ہے کہ وہ ایک نوجوان آدمی ہے. پھر اس کے انڈر جو علماء کرام ہیں، جو مشائخ عظام ہیں، جو بریلوی مکتبہ فکر میں جن کا سرٹن سٹیٹس ہے، وہ ان کے نیچے کام کرنے کو تیار نہیں ہوگا. پھر یہ بھی ہمیں بات نظر آئے گی کہ یہ جو انہوں نے سلسلہ جو شروع کیا ہوا تھا دھرنوں کا یا اس قسم کی جو بات ہے، اس کو ہمیں جو اسٹیٹ لیول پر بھی اس چیز کو دیکھنا پڑے گا کہ آپ جو یہ جو فرانس کی جو بلاسفیمیس جو اس کے پریزیڈنٹ میکرون نے جو حرکت کی تھی، تو اس کو اسٹیٹ لیول پہ پہلے ہی ڈسکس کر لیا جانا تھا. اتنا ڈیلے کیوں کیا گیا؟ اور کیا ہم عمران خان جو ہے وہ جو ہولی پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو عزت ہے یا ان کی جو تکریم ہے، کیا وہ نہیں جانتا؟ کیا ہم نہیں جانتے؟ کیا آپ نہیں جانتے؟ ہم تمام مسلمان ہیں، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو عشق رسول ہے، ہم اپنے بچے اپنی جان سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں. تو لہٰذا یہ اس قسم کے دھرنے جو ہیں یہ ہم اس کا موقع دیتے ہی کیوں ہیں؟ اور دوسرا جو ہے ان جو مشتعل کیا جاتا ہے اس جذبات کو، جو ہمارے جو مذہبی جذبات کو، وہ کیوں کیا جاتا ہے؟ پھر ہمارے ہی جو جائیدادیں ہیں، ہماری جو پراپرٹی ہے، اس کو جلایا جاتا ہے، ان کو مارا پیٹا جا رہا ہوتا ہے. پورا اسلام آباد جو ہے پچھلی دفعہ بھی 3 ہفتے جو ہے وہ بلاک رہا تھا جب خادم حسین رضوی صاحب آئے تھے، اور اب بھی وہ بلاک رہا ہے. اور پھر ظاہر ہے اس میں پھر دوسری چیزیں آ جاتی ہیں، پھر آپ انٹیلیجنس ایجنسیز کو کہتے ہیں، پھر آرمی کو کہتے ہیں، پھر آرمی کو بدنام ہوتی ہے. پھر اور جس طرح فیض حمید صاحب کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ جو آپ کو پھر اس میں فائز عیسیٰ صاحب کا بھی پھر رول آ جاتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ جی یہ جو ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے اور ISI جو ہے وہ باقاعدہ جو حکومت کے خلاف جو ہے وہ تحریک چلا رہی تھی، یا حکومت کے خلاف انہوں نے یہ پروٹیسٹ لانچ کیا. تو آپ اس قسم کی جو گورننس ہوتی ہے، جو عمران خان کو یہاں پہ اسٹیٹسمین
کا رول پلے کرنا چاہیے تھا جو اس نے نہیں کیا. خیر اب کیونکہ معاملہ دوسرا ہو گیا ہے تو اب تو ان کے آپس میں پھوٹ پڑ گئی ہے, اور یہ مرسی جو لفظ آ رہا ہے یہ پولیٹیکل پارٹیز کی جو ہوتی ہے کمان ہوتی ہے اس کے حوالے سے آ رہا ہوتا ہے. آپ دیکھیں پیپلز پارٹی میں بھی موروثیت ہے, اسی طرح نون لیگ میں بھی موروثیت ہے, اس میں بھی پھوٹ اسی بات کی پڑی ہوئی ہے. ٹھیک ہے, تو جی تو قائد صاحب یہ ہمیں جو نظر آ رہا ہے بظاہر تو ابھی وہ جو کہتے ہیں نا کہ جو اس کے اندر جو اسٹرینتھ تھی ٹی ایل پی کی وہ مجھے ٹوٹتی ہوئی نظر آ رہی ہے, اور اس کا فائدہ تو اس کا فائدہ مجھے اب یہ ہے کہ آپس میں ان کی لڑائیاں شروع ہو جائیں گی جو, اور اسی طرح جو جس طرح ابھی ہم ایک اور پانی پت کی لڑائی ہونی ہے مریم نواز کی اور حمزہ شہباز کی, اور اسی طرح بلاول کی. ہاں جی, تو یہ میرا ایک موقف ہے. جی جی بالکل افتخار بھائی, بہت بہت شکریہ آپ کا, اس مسئلے پر آپ نے اپنا موقف دیا, اور بہت بہت شکریہ. انشاءاللہ آئندہ کسی پروگرام میں دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی, تب تک آپ سے اجازت. اور یہی تھا آج کا جو پیغام کہ کیا یہ جو پیر افضل قادری صاحب ہیں یہ کہتے ہیں کہ جی میں نے پس پردہ رہ کر اس ٹی ایل پی کو پروان چڑھایا ہے, اور آج محروم خادم حسین رضوی کا بیٹا جو ہے وہ لیڈرشپ جو ہے وہ کلیم کر رہا ہے, لیکن ان کے والد خود کہتے تھے کہ وہ نشئی ہے. بہرحال آنے والے وقت میں دیکھا جائے گا کہ یہ ٹی ایل پی کی جو پہلے اتنی مقبولیت تھی اور لوگ بہت شمولیت اس میں کرتے تھے اور شامل بھی ہوتے تھے ان کے جلسوں میں, کیا آنے والے وقتوں میں وہ ویسے ہی چل رہی ہوگی, یا کہ جیسے افتخار بھائی نے کہا کہ یہ پھوٹ کا شکار ہے اور اس کی وہ مقبولیت نہیں رہے گی. اگلے پروگرام تک اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.